کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، اپنی سابق تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ شہدائے اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری مدد اللہ العالی، جہاں بزرگوں کی مقدس یادوں میں آئے دن محفلیں سجاتے ہیں اور علماء حق کی پرمغز تقاریر سے ہزاروں سامعین کے قلوب و اذہان کو تجلیات و انوار کا محور بناتے رہتے ہیں، وہیں آپ خطابہ کو عناوین سے پابند بھی کر دیتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین ایک شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور گوناگوں گوشوں سے نہ صرف یہ کہ واقف و آشنا ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے قابل قدر شخصیت کی حیات طیبہ کے اوصاف حمیدہ سے دروس و اسباق کی تحصیل آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے۔ بلفظ دیگر صفات مختلفہ جلیلہ سے انوار کشید کرنے کا سامعین کرام کو ضروری موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ آج بندہ احقر کو حضور لیاقت ملت نے جو موضوع دیا ہے وہ ہے حضور حافظ ملت اور مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ ناگزیر ہے کہ پہلے مختصراً سامعین کرام کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت سراپا خیر و برکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے عظیم کارہائے نمایاں سے اور پھر آپ کے مسلک سے متعارف کرایا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقیر العزیز شخصیت سے متعلق مختصراً اگر میں یہ کہوں تو مبنی بر حقیقت و صداقت ہوگا کہ آپ کی ذات بابرکات اپنے ابتدائی عہد ہی میں پورے عالم اسلام میں مرکز توجہ بن گئی تھی۔ علوم و فنون کی کوئی ایسی جہت نہیں تھی جس پر آپ کی گہری نظر نہ ہو۔ جن مسائل کا حل دنیا پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی، آپ ان کا بآسانی حل پیش فرما دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام سے آپ کی بارگاہوں میں سوالات آتے اور آپ ان کے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرماتے۔ آپ نے فقہ و افتاء کے ساتھ درس و تدریس کی بھی مسند آراستہ کر رکھی تھی۔ جہاں لوگ دینی مسائل میں آپ سے رجوع کرتے، وہیں طالبان علم نبوی کے قافلے بھی آپ کے چشمہ علوم سے سیراب ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے۔ سائل کوئی بھی ہو، آپ کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹتا۔ آپ کی ذات آیت الہی تھی اور معجزہ رسالت پناہی بھی۔ آپ نے آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو خیرات پائی تھی اسے تقسیم کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات چراغ علم بھی تھی، چراغ عشق بھی اور چراغ ہدایت بھی۔
آپ کا پورا وجود علم، عمل اور عشق کے نور سے معمور تھا۔ آپ کا وجود ایک ایسے تناور درخت کی طرح تھا جس کے سائے میں آ کر لوگ سکون محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کے اہل عقیدت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہیں آپ کے خلفاء و تلامذہ کا ہر ایک فرد آج کے ہزاروں عالم پہ بھاری ہے۔ آپ کے بعد آپ کی تحریک، آپ کا مشن اور آپ کے افکار و نظریات کی تبلیغ و تشہیر میں آپ کے خلفاء و تلامذہ نے قائدانہ رول ادا کیا۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ ہی کی کوششوں کا بین نتیجہ ہے کہ آپ کی تحریک، آپ کا مشن اور آپ کا مسلک و مشرب پوری دنیا میں جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ آپ کے مسلک کا حال یہ ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء اور خلفاء خلفاء، آپ کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ نے پوری زندگی بے حد عرق ریزی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کی۔ ان داعیان و نقبائے مسلک اعلی حضرت میں حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کا نام نامی اسم گرامی انتہائی روشن و تابناک ہے۔ حضور حافظ ملت مسلک اعلی حضرت کے کتنے بڑے داعی و ناصر اور لفظ بریلوی کے کتنے بڑے حامی تھے، اس کا اندازہ لگانا ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ جیسے عظیم الشان ادارے کا دستور اساسی ملاحظہ فرمائیں، جسے آپ نے تیار کیا اور اس میں باضابطہ ادارے کے مسلک کی وضاحت فرمائی۔ آج بھی دستور اساسی کے اندر یہ مندرج ہے۔ کیا مندرج ہے؟ سماعت فرمائیں۔ ادارے کا مسلک، اس کے بانی و شیخ المشائخ حضرت مولانا سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین صاحب اشرفی جیلانی کچھوچوی قدس سرہ العزیز و صد الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ مصنف بحر شریعت کے موافق سنی حنفی بریلوی ہوگا، اور سنی یا اہل سنت و جماعت ہر وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے جو تمام اعمال و عقائد میں سلف صالحین کا متبع اور موجودہ زمانے میں جس کی واضح نشانی یہ ہے کہ جو اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ سے اعمال و عقائد میں بالکلیہ متفق ہو، اور تمام فرق باطلہ مثلا وہابی، دیوبندی، رافضی، غیر مقلد وغیرہ سے دور و نفور ہو، اور کتاب مستداب حسام الحرمین تصنیف اعلی حضرت فاضل بریلوی کو حرف بحرف صحیح مانتا ہو۔ اس دستور اساسی کو بصمیم قلب بغور پڑھتے جائیے۔ اس کے حرف حرف سے جہاں حضور حافظ ملت کی محبت اعلی حضرت کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں، وہیں مسلک اعلی حضرت سے آپ کی شائفتگی و وارفتگی کا بھی برملا اظہار ہوتا ہے۔ مذکورہ دستور اساسی میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے جہاں ادارے کے مسلک کو واشگاہ فرمایا، وہیں سنی یا اہل سنت جماعت کی تعریف میں صحیح العقیدہ کی قید اعتراضی کا بھی استعمال فرمایا۔ نیز بڑے واضح انداز میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ اعلی حضرت سے اعمال و عقائد میں فقط متفق نہیں بلکہ بالکلیہ متفق ہو۔ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں کہ سنی یا اہل سنت و جماعت کی تعریف میں آپ نے صرف عقائد نہیں بلکہ اعمال کا بھی سیدی اعلی حضرت سے انتصاف فرما کر اس امر کی وضاحت و صراحت فرما دی کہ مسلک اعلی حضرت سے مراد وہ اعتقادیات و اعمال ہیں جن کی آئینہ دار تصانیف اعلی حضرت ہیں۔ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے اپنی پوری پاکیزہ زندگی مسلک اعلی حضرت خدمت میں سرخروی کے ساتھ گزار دی۔ اس سلسلے میں کسی بھی لومہ لائم کی پرواہ نہیں کی، بلکہ انتہائی دلیری اور جمع مردی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کے تمنستان کی آبیاری میں آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا۔
آپ کی راہوں میں رکاوٹوں کی بڑی بڑی چٹانیں حائل ہوئیں، آپ کو مار ڈالنے تک کی دھمکیاں دی گئیں، مزاحمت کے دل بادل آپ کی اشاعت مسلک اعلی حضرت کے جذبے بے قرار کو سرد و پست کرنا چاہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے پائے ثبات پر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ کے اندر یہ مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کے جذبوں کو دیکھ کر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ انتخاب دیگر تلامذہ پر نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ آپ پر پڑی۔ چنانچہ حضور حافظ ملت کی فراغت کے 1 سال بعد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو 1352 ہجری میں بری شریف بلایا اور بے حد محبت آمیز اور شفقت خیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ مولوی عبدالعزیز، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں اعظم گڑھ میں بہت کم رہ پاتا ہوں، سال کے اکثر ایام باہر گزرتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں چاہ کر بھی اعظم گڑھ کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہوں، جبکہ یہ میرا اپنا ضلع ہے اور اس کا مجھ پر حق ہے، لیکن مجبوریاں دامنگیر ہیں۔ میں بڑا متفکر تھا کہ میرے ضلع اعظم گڑھ میں مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کا بیڑا کون اٹھائے گا۔ الحمدللہ اب میری فکر ختم ہو گئی۔ میں تمہیں مبارک پور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم میں تدریس کے لیے بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تم دین و مسلک کی خوب خدمتیں کرو۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے بصد احترام اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں ملازمت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا میں تمہیں ملازمت کے لیے کہاں بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں مذہب و مسلک کی ترویج و اشاعت اور تشنگان علوم کو سیراب کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ آپ حضور حافظ ملت بصمیم قلب راضی ہو گئے اور ذی قعدہ 1352 ہجری مطابق 7 فروری 1934 عیسوی میں مبارک پور تشریف لے آئے اور تا دم حیات تدریسی فرائض کی انجام دہی کے پہلو بہ پہلو حضور حافظ ملت نے مسلک اعلی حضرت کی خوب اشاعت کی، بلکہ یوں کہیں کہ مسلک اعلی حضرت کی اشاعت میں آپ تا دم حیات سرگرم عمل رہے۔ حضور حافظ ملت نے مبارک پور جامعہ اشرفیہ میں رہ کر افکار رضا کی اشاعت کی غرض سے کئی تحریکوں اور تنظیموں کی بنیاد ڈالی۔ ملک بھر میں اپنے خطابات اور مناظروں کے ذریعہ مسلک اعلی حضرت کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کیا کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک یا نیا مذہب نہیں بلکہ یہ عین دین حق ہے، اور یہ بات بھی دلوں میں راسخ فرما دی کہ بریلوی اہل سنت و جماعت کا علامتی نشان ہے۔ وقت اور حالات کے تحت علامتیں بدلتی رہتی ہیں۔ کسی زمانے میں اشعری و ماتریدی اہل سنت و جماعت کا علامتی نشان تھا۔ حضرت امام ابو حسن اشعری اور حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے عہد میں اہل سنت کے عقائد حقہ کو اس طرح واضح فرمایا کہ اہل حق کی وہ علامت بن گئے۔ مذکورہ دونوں مقتدر شخصیات نے کوئی نیا مذہب نہیں پھیلایا تھا، بلکہ انہوں نے اسی مذہب حق کی حمایت کی جس پر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اسی لیے پوری دنیا میں ان کے ماننے والوں کو اشعری اور ماتریدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو الحسن اشعری اور حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے مذاہب سلف کو ثابت کیا، اپنے عہد میں پیدا ہونے والے اسلام مخالف فتنوں کا شدت سے رد کیا اور اپنے نوک قلم سے ان فتنوں کا سر قلم کیا۔ سیدی اعلی حضرت اپنے اسلاف کی ڈگر پر چلتے ہوئے سیدی اعلی حضرت نے
اپنے اسلاف کرام کی ڈگر پر چلتے ہوئے جماعت اہل سنت کو ہر طرح کے داغ دھبوں سے بچایا اور اپنے زور قلم سے باطل کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر آپ کی ذات بابرکات اور آپ کے شہر کی طرف نسبت اہل حق کی علامت قرار پائی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمٰن نے مسلک اعلی حضرت ترویج اور افکار رضا کو عام و تام کرنے کے لیے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں 1959 عیسوی میں شعبہ نشر و اشاعت بنام سنی دارالاشاعت کو قائم فرمایا۔ آپ نے اسی شعبہ نشر و اشاعت کے پلیٹ فارم ہی سے فتاوی رضویہ شریف کی جلدوں کی اشاعت کی طرف ارتکاز توجہ فرمایا، اور بحمدہ تعالی اس کا آغاز فتاوی رضویہ جلد سوم کی ترتیب و اشاعت سے ہوا۔ واضح رہے کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن و سال 1921 عیسوی تک فتاوی رضویہ کی صرف جلد اول کی اشاعت ہو پائی تھی۔ بعد میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے زیر نگرانی فتاوی رضویہ کی جلد دوم طبع ہو کر منظر عام پر آئی۔ حضور حافظ ملت نے تقریباً اپنی تمام تر تصنیفات، خواہ معرف حدیث و العذاب الشدید لصاحب مقام الحدید ہو، ارشاد القرآن ہو کہ المصباح الجدید، فرقہ ناجیہ ہو کہ فتاوی عزیزیہ ہو یا کہ حاشیہ شرح مرقات، ان تمام تصنیفات میں سیدی اعلی حضرت کے نہ صرف اشعار اور آپ کی گراں قدر کتابوں کے حوالے پیش کیے بلکہ مسلک اعلی حضرت کی تائید کی، نیز مخالفین اعلی حضرت اور معترضین مسلک اعلی حضرت کو منہ توڑ ڈنڈا شکن جواب بھی دیا۔ میرے اس دعوے کی پشپناہی میں خصوصیت کے ساتھ العذاب الشدید پیش کی جا سکتی ہے۔ جب مؤلف مقام الحدید نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ امام احمد رضا نے اسماعیل دہلوی کے کفریات شمار کرائے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا اور گالیاں دینے والا بتایا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا، بلکہ تمہید ایمان میں لکھ دیا کہ میں اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا۔ حضرات سامعین، اس کا جواب حضور حافظ ملت نے کس قدر عالمانہ و فقیہانہ اس کا جواب دیا، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ حضور حافظ ملت نے یہ قلم بند فرمایا جواباً کہ سیدی اعلی حضرت پر یہ اعتراض جو بندیوں کی جہالت ہے، کفر فقہی اور کفر کلامی میں فرق نہ جاننے پر مبنی ہے۔ اس جہالت کا ایک شعبہ یہ ہے کہ الکوکبۃ الشہابیہ اور تمہید ایمان میں فرق نہیں جانتے۔ الکوکبۃ الشہابیہ کفر فقہی کے بیان میں ہے، اسماعیل دہلوی پر فقہی کفریات عائد ہیں، تمہید ایمان کفر کلامی کے بیان میں ہے۔ کفر فقہی سے بھی کافر کہنا جائز ہے، ضروری نہیں۔ متکلمین محتاطین کف لسان کرتے ہیں۔ اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کا کمال احتیاط ہے کہ اسماعیل دہلوی کے سینکڑوں فقہی کفریات موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کف لسان فرماتے ہیں۔ تمہید ایمان میں صرف کف لسان ہے، اسماعیل کو مسلمان کہاں لکھا ہے؟ یہ دیوبندیوں کا افطرا ہے، اور جب تفصیل آئے گی افطرا پردازوں کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، آپ کی شخصیت کا کیا کہنا، آپ کے اوصاف و کمالات کا کیا کہنا؟ ارے میں تو کہتا ہوں کہ حضور حافظ ملت دنیا فانی کو خیر بات کہنے سے پہلے
آپ کے تلامذہ رضویات پر 20 کتابیں لکھ چکے تھے. ان میں سے سوانح اعلی حضرت مجدد اسلام التحقیقات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے. حضور حافظ ملت کے تلامذہ کی تعداد 5000 سے زائد ہے. ان میں سے چند مشاہیر تلامذہ کے اسماء نہیں بلکہ میں ان کے القاب بتاؤں گا. آپ سمجھ لیجیے گا کہ جس کے تلامذہ اتنے بلند و بالا اور مسلک اعلی حضرت کے ناشر و حامی گزرے ہوں تو پھر آپ کی عظمت شان اور آپ کی خدمت مسلک اعلی حضرت کیا عالم رہا ہوگا. سامعین کرام، حضور حافظ ملت کے چند مشاہیر قابل افتخار ناشرین مسلک اعلی حضرت کے القاب سماعت کریں. نائب حافظ ملت، بحر العلوم، قائد اہل سنت، خطیب البراہین، مصلح اہل سنت، شارح بخاری، شیخ القرآن، اشرف العلماء، ادیب اہل سنت، شیخ اعظم وغیرہ. اب میں اپنی تقریر کا اختتام شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے حضور حافظ ملت کی شان میں جو کلمات فرمائے تھے انہی کلمات پر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا تھا، اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کی جگہ خالی رہتی ہے. خصوصاً مولانا عبدالعزیز جیسے جلیل القدر عالم، مرد مومن، مجاہد، عظیم المرتبہ شخصیت اور ولی کی جگہ پر ہونا بہت مشکل ہے. ہزاروں رحمتیں ہوں اے میر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہوں اے میر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. حضرات سامعین، حسب معمول حضور حافظ ملت کی شان اقدس میں چند اشعار سماعت فرمائیں. سوچا تھا کہ نئے اشعار، تازہ اشعار کہوں گا، مگر گناہوں مصروفیات کی بنیاد پر ذہنی تخلیہ میسر نہیں آ سکا. انشاءاللہ کسی اور موقع سے. فی الحال جو اشعار میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وہ اشعار ہیں جو الجامعۃ الاشرفیہ میں طالب علمی کے دور میں ہم نے اس وقت کہے تھے جب حضور حافظ ملت کے عرس سراپا قدس کے موقع پر طلباء نے ایک طرحی مشاعرے کا انعقاد کیا تھا جس میں مصرع طرح دیا گیا تھا، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی. آپ مطلع سماعت فرمائیں. اور یہ منقبت میرے تیسرے مجموعے کلام، میں تیسرے نعتیہ مجموعے کلام گل و لالہ کے اندر بھی درخشاں و تاباں ہے. مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہے جہاں میں جلوہ گر شان روحانی آپ کی، ہے جہاں میں جلوہ گر شان روحانی آپ کی، قلب انسانی بنا ہے راجدھانی آپ کی، قلب انسانی بنا ہے راجدھانی آپ کی. سنتے ہی سب بد عقیدوں کے اڑے ہوش و حواس، سنتے ہی سب بد عقیدوں کے اڑے ہوش و حواس، کتنی لرزہ خیز تھی نقطہ بیانی آپ کی، کتنا لرزہ خیز تھی نقطہ بیانی آپ کی. تا ابد حق کا مشام جاں رہے گا عطر بیز، تا ابد حق کا مشام جاں رہے گا عطر بیز، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی. اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. تربت انور سے جاری ہے تسلسل فیض کا، تربت انور سے جاری ہے
تسلسل فیض کا ہے میسر اب بھی ہم کو، پاسبانی آپ کی ہے میسر اب بھی ہم کو، پاسبانی آپ کی۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جلوہ تدریس حق سے زندگی معمور تھی، جلوہ تدریس حق سے زندگی معمور تھی، کیوں نہ ہو بین حیات جاویدانی آپ کی، کیوں نہ ہو بین حیات جاویدانی آپ کی۔ اور یہ مشہور قول آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا قول زرعی ہے، انتہائی درس خیز بھی ہے، عبرت ناک بھی ہے، سبق آموز بھی ہے۔ فرماتے تھے زمین پر کام اور زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ میں نے آپ کے قول زرعی کو شعری پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، آپ سماعت فرمائیں اور اس شعر کی حفاظت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ ہو زمین پر کام اور آرام دھرتی کے تلے، ہو زمین پر کام اور آرام دھرتی کے تلے، ایک بحر درس ہے، ایک بحر درس ہے زندہ بیانی آپ کی، ایک بحر درس ہے زندہ بیانی آپ کی۔ اور یہ آخری شعر ہے، کیسے لکھوں ہے کہاں تک کارناموں کی ضیاء، کیسے لکھوں ہے کہاں تک کارناموں کی ضیاء، انتہا ملتی نہیں ایسی کہانی آپ کی، انتہا ملتی نہیں ایسی کہانی آپ کی۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے، قدسی کرتے ہیں قدم بوسی میری کیف و سرور، قدسی کرتے ہیں قدم بوسی میری کیف و سرور، مخزن امن و سکون ہے مدح خوانی آپ کی، ہے جہاں میں جلوہ گر شان روحانی آپ کی، قلب انسانی بنا ہے راجدھانی آپ کی، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔